دلال قول يدخل في وقف المصالح إمام خطيب والمؤذن يعبر. شرن کلالی نے یہ شعر لکھا ہے اور اس میں مسالے اور ضروریات اوقاف کو بترتیب بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ داخل ہے مسالے یعنی ضروریات وقت متولی امام اور اس کے بعد امام، اس کے بعد خطیب، والمؤذن یعبر اور مؤذن کو بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے ذیل میں شارح لکھتے ہیں الشعائر التي تقدم شرط ام لم یشترط بعد العمارت، اور وہ ضروریات جن کو مقدم کیا جائے گا چاہے واقف نے ان کو مقدم کرنے کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو. مرمت کے بعد مرمت ہر حال سب ضروریات پر مقدم ہے. وہ ہے ہی امام و خطیب، سب سے پہلے مسجد میں امام کی ضرورت ہے، اس کے بعد خطیب، اس کے بعد مدرس، اس کے وقادن، اور وقود کہتے ہیں اس کو ایندھن کو. وقاد جو گرم پانی کا نظم کرتا ہے اور گرم پانی وہ لکڑیاں وکڑیاں جلاتا ہے. آج کل جو ہے بجلی سے گرم پانی ہوتا ہے تو وہی ضرورت ہو جائے گی. فراشین اور فراش، مؤذن، ناظر اور نگراں، ثمن اور تیل کی قیمت. پہلے سرسوں کے تیل سے مسجد میں چراغ جلتے تھے تو اس کی قیمت، اور آج کل جو ہے وہ لائٹ اور بلب اور ٹیوب لائٹ اور پنکھے کا خرچ، قنادیل اور قندیل تیل ڈالیں گے اس میں، اور ایک جو ہے وہ جو چراغ جو چلے گا اس کو مراد ہے قندیل. پہلے وہ کیا کہتے ہیں شیشے کے چراغ بنا لیا کرتے تھے، چراغ اندر جل رہا ہے باہر چاروں طرف شیشہ لگ رہا ہے، قندیل ہو جاتی. تو مراد ہے ٹیوب لائٹ آج کی دنیا میں. وہ حسر اور چٹائیاں، وماء وضوء اور وضو کا پانی. اگر خریدنا پڑے تو خریدا جائے گا، اور اگر کہیں سے منگانا پڑے تو منگانے کی اجرت دی جائے گی، اور نہ خریدنا پڑے نہ منگانا پڑے بٹن دبا کے چلانا پڑے تو موٹر کا خرچہ ہے اور موٹر کی مرمت ہے. وَكُلْفَةُ نَقْلِهِ لِلْمِيضَاءِ، اور اس پانی کو ٹینک میں منتقل کرنے کا خرچہ. فَلَيْسَ کیا ہے مباشر و شاہد و شاد و جابن و خازن کتب من الشاعر. مباشر دہاڑی پر کام کرنے والا، ایسے ہی جو لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ان کا نگراں، اور چندہ وصول کرنے والا، کتابوں کی الماری کا نگراں. یہ سب ضروریات اصلیہ نہیں ہے. مدرس ہونا اصلی ضرورت ہے، امام ہونا اصلی ضرورت ہے، تو یہ بنیادی ضروریات میں نہیں ہے. فتقدیمہم فی دفتر المحاسبات، محاسبی کے دفتر میں ان کو مقدم کرنا یعنی خرچ ان کے اوپر مقدم کرنا یہ درست نہیں. لیس بشرعی، اگر پیسے اتنے ہیں کہ سب پر خرچ کیے جا سکتے ہیں تو سب پر خرچ کیے جائیں، لیکن اگر پیسے کم ہیں اور خرچ زیادہ ہے تو ان لوگوں کا خرچ کاٹ دیا جائے. مدرس اور مدرسے میں مدرس اور مسجد میں امام اور خطیب، ان کو مقدم کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے. وَيَقَعُ الْإِشْتِبَاهُ فِي بَوَّابٍ وَمُزَمِّلَاتِ، اور شبہ واقع ہوا ہے گیٹ کیپر اور مزملاتی میں. مزملاتی ٹھنڈ ہے کہ اس کو کچھ فقہا بنیادی ضروریات میں شمار کیا ہے اور کچھ فقہا نے بنیادی ضروریات میں شمار نہیں کیا ہے. اس لیے عام فقہا ویسے یہی لکھتے ہیں کہ یہ بنیادی ضروریات میں نہیں ہے، ان کے بغیر بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے.
تو بواب گیٹ کیپر اور مزملاتی و خادم مطہرہ اور بیت الخلاء صاف کرنے والے لوگ۔ قلت انما یکون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرستی، مدرسہ تو نام ہی اس کا ہے کہ مدرس پڑھائے اور طالب علم پڑھے، مسجد نام اس کا ہے کہ امام نماز پڑھائے اور جناب لوگ اقتدا کریں۔ مدرسے میں مسجد میں مدرس مقدم نہیں ہے، اگر دونوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے تو سبحان اللہ، ورنہ تو امام کو مقدم کیا جائے، مدرس کو مؤخر کیا جائے۔ قال قلت ولا تردد فی تقدیم بواب، بواب اور مزملاتی اور خادم مطہرہ ان کو مقدم کرنے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ قلت انما یکون المدرس من الشعائر، اور مدرس شاعر یعنی بنیادی ضروریات میں سے ہے اگر وہ مدرسے کا مدرس ہو، جیسے کہ ابھی گزرا۔ اما مدرس الجامع، رہا مسجد کا مدرس، فلا، تو وہ بنیادی ضرورت میں نہیں ہے، بنیادی ضرورت ہے مسجد کی امام کا ہونا۔ لأنہ لا يتعطل لغیبتی، اس لیے کہ مدرس کے غائب ہونے سے مسجد کا کام بند نہیں ہوگا۔ مسجد کا اصلی کام ہے امامت اور جماعت، بخلاف المدرسہ، برخلاف مدرسے کی کہ وہاں مقدم ضرورت مدرس ہے، حیث تقفل اصلا، اگر مدرس نہ رہے تو مدرسہ بالکلیہ لوک ہو جائے۔ وَهَلْ يَأْخُذُ أَيَّامَ الْبَطَالَةِ كَعِيدٍ وَرَمَضَانٍ لَمْ أَرَهُ وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُهُ بِبَطَالَةِ الْقَاضِ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَأْخُذُ لأنها للاستراحة أشبه من قاعدة العادة محکمہ وسيجيء ما لو غاب۔ یہ کہتے ہیں یہ جو مدرسین ہیں ان کو چھٹیوں کے زمانے کی تنخواہ دی جائے گی یا نہیں؟ مدرسوں میں عام طور پر رمضان المبارک میں چھٹیاں رہتی ہیں، تو رمضان المبارک میں مدرس پڑھائے گا نہیں، شوال میں تھوڑے دن نہیں پڑھائے گا، شعبان میں تھوڑے دن نہیں پڑھائے گا، بقرعید میں نہیں پڑھائے گا، تو ان دنوں کی تنخواہ مدرس کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اس سلسلے میں فقہا نے اس کو قیاس کیا ہے قاضی کی چھٹی پر، کہ قاضی کچھ دن چھٹی پر رہتا ہے، مثلا رمضان میں عدالت بند ہو گئی، 8 دن کی چھٹی ہو گئی، 10 دن کی عدالت کی چھٹی ہو گئی، تو یہ چھٹیوں کی تنخواہ قاضی کو ملے گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ شروع میں قاضی کو تنخواہ نہیں ملتی تھی اور اجرت وہ لیتا ہی نہیں تھا، بیت المال سے اس کو وظیفہ ملتا تھا، بعد میں اس کو تنخواہ ملنے لگی تو ایام تعطیل کی بھی تنخواہ اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ ریگولر کام کرتا رہے گا تو پھر اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، تھوڑے دن میں دماغ پک کے پھر غلط فیصلے شروع کر دے گا، تو تھوڑے تھوڑے دن کے بعد چھٹی کا ملنا اور چھٹی کرنا یہ انسان کی بنیادی اور اس کی تخلیق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے وہ استراحت کے لیے جو چھٹی ہوتی ہے، آرام کے لیے جو چھٹی ہوتی ہے، موڈ فریش کرنے، ذہن فریش کرنے کے لیے جو چھٹی ہوتی ہے، اس چھٹی کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی۔ اگر ادھر سے تنخواہ کٹ گئی، ادھر سے موڈ فریش کرنے کی چھٹی تو دے دی، تنخواہ کاٹ دی، تو موڈ فریش نہیں ہوگا، وہ اور بیمار پڑ جائے گا اور ٹینشن میں آ جائے گا، اس لیے تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی۔ تنخواہ نہ کاٹنا یہ بھی مدرسے کی ضرورت ہے، جب وہ فریش ہو کر آئے گا تو اچھا پڑھائے گا، محنت کرے گا، لیکن پڑھانے والوں کو اور جناب امام اور قاضی کو بھی چاہیے کہ جناب اپنے آپ کو ایسا تیار کرے کہ وہ چھٹیوں کا فائدہ مدرسے کو پہنچے، ٹینشن فری ہو کر آئے، ساری تھکان اور ساری ٹینشن پال کے اور لے کے پھر مدرسے میں آ گیا تو اس چھٹی کا مدرسے کو نقصان ہوا فائدہ ہونے کے بجائے۔ تو اسی طرح مدرس کو بھی تنخواہ ملے گی۔ وَيَنبَغِي وَهَلْ يَأْخُذُ أَيَّامَ الْبَطَالَةِ، چھٹیوں کی تنخواہ لے گا نہیں لے گا، کہ جیسے عید کی چھٹی ہے، رمضان کی چھٹی ہے، لم أَرَهُ، اس کو میں نے صراحتاً نہیں دیکھا۔ وَيَنبَغِي إِلْحَاقُهُ بِبَطَالَةِ الْقَاضِي، لیکن مناسب ہے کہ اس کو قاضی کی چھٹی کے ساتھ لاحق کر دیا جائے، جو اس کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہو۔ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا، اور قاضی کو چھٹیوں کی تنخواہ ملے گی یا نہیں، اس میں عبارتیں مختلف ہیں۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَأْخُذُ
اصح قول یہ ہے کہ وہ چھٹیوں کی تنخواہ لینے کا حقدار ہے۔ لأنها للاستراحہ، اس لیے کہ یہ چھٹی استراحت کے لیے ہے۔ قاعدہ ہے اشباہ کا العادت محکمہ، کہ عادت فیصلہ کن ہوتی ہے، عرف فیصلہ کن ہوتا ہے، اسی کا عرف ہے، لہذا اسی کے مطابق شرعی فیصلہ ہوگا۔ وَسَيَجِيءُ مَا لَوْ غَابَ، اور اگر مدرس بالکلیہ ہی غائب ہو جائے، پڑھاتا ہی نہیں، یعنی غیر حاضریوں کی کثرت ہے، بھرمار ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کچھ دن اس کو وارننگ دینی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، نہیں مانتا تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ فَلْيَحْفَظْ وَلَوْ كَانَ الْمَوْقُوفُ دَارًا فَعِمَارَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى وَلَوْ مُتَعَدِّدًا مِنْ مَالِهِ لَا مِنَ الْغَلَّةِ إِذِ الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ۔ یوں کہتے ہیں کہ شے موقوف ایک مکان ہے، مکان کس کے لیے وقف ہے؟ مثلا مسجد میں امام صاحب رہتے ہیں، ان کے لیے کسی نے مکان وقف کر دیا، اب وہ مکان میں امام صاحب رہنے لگے ہیں تو وہ اوقاف کا، لیکن رہتے کون ہیں؟ ضرورت پیش آئے گی تو اٹھا مؤذن۔ ہاں، اگر ان کے پاس اتنا ہوتا ہی نہ اور مسجد نے اس کا ذمہ لیا ہو تو مسجد اس کے اوپر خرچ کرے۔ اگر شے موقوف مکان ہے تو اس کی مرمت اسی پر لازم ہوگی جو اس میں رہائش پذیر ہے، ولو متعددن، چاہے ایک ہو چاہے متعدد ہوں، انہی کے اموال سے، لا من الغلتی، نہ کہ اوقاف کی مدات سے۔ الغرم بالغنمی، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو نفع اٹھاتا ہے اسی کے اوپر تاوان ہوتا ہے۔ بیوی آپ کی خرچہ کوئی اور دیا کرے، مدرس آپ کا تنخواہ کوئی اور معتمم دیا کرے، ولم یزید فی الاصح، لیکن اس پر اضافہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کہیں سے دیوار ٹوٹ گئی، نقصان ایسا ہے، برسات کا پانی بھر جائے گا تو آپ اس کو سیمنٹ لگا کے بند کرا دیں، لیکن آپ اس پر ٹائل بھی لگوائیں، یا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس جہت پر، جس حالت پر واقف نے دیا تھا اس حالت پہ باقی رکھنا ضروری ہے، اور اضافہ نہ کرے، اس صحیح قول کے مطابق، یعنی اضافہ لازم نہیں ہے۔ یعنی انما تجب العبارت علیہ بقدر الصفت التي وقفها الواقف، اور مرمت اس مقدار ضروری ہے جس حالت پر واقف نے اس کو وقف کیا۔ ولو ابا من له السکن او عجز لفقره امر الحاکم، لیکن جو آدمی رہائش پذیر ہے، مثلا امام، مؤذن وغیرہ، اگر وہ انکار کر دیں بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، او عجزہ، یا وہ عاجز ہوں اپنے فقر کی وجہ سے، واقعی ان کے پاس پیسے نہیں، تو امر الحاکم، پھر حاکم اس کی مرمت کرا دے۔ اے آجرہ، کہاں سے لائے گا پیسے؟ ایسی صورت ہے، اس کو کہے امام صاحب کو اور مؤذن کو اپنی بیوی گھر بھیج دو اپنے، ذرا 2 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے حاکم اس کو کرائے پر دے دے۔ او من غیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی پیسہ اگر اوقاف میں ہو اس سے، وعمرہا باجرت، کسی کو کرائے پر دے دے، یا انہیں امام مؤذن کو ہی کرائے پر دے دے، اور اس کی اجرت سے پھر تعمیر کرا دے، مرمت کرا دے۔ کہ عمارت الواقف، اتنی مرمت کرا دے جو اس حالت پر آ جائے جس حالت پر واقف نے اس کو چھوڑا تھا۔ ولم یزید فی الاصح، اور اصح قول یہ ہے کہ اس میں اضافہ اس پر لازم نہیں ہے، الا برضا من لہ السکنا، الا یہ کہ من لہ السکنا کی رضامندی ہو، یعنی وہ خود ہی اس میں ٹائل پتھر وغیرہ کچھ لگانا چاہتا ہو تو لگا اپنی جیب سے، ہمیں کیا حرج ہے، اوقاف کا فائدہ ہی ہے اس میں۔ ولا یجبر الآبی علی العمارہ، اور اگر کوئی انکار کرے، امام ہے، مدرس ہے، مدرسے کے مکان میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو خرچ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا انتظام نہیں ہے، تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ولا تصح اجارۃ من لہ السکنا، اور اگر اس میں مرمت کی ضرورت ہے تو امام سے خالی یا تو امام کو کہا جائے گا تم ہی کرائے پر لے لو، یا پھر اس سے خالی کرا کے کسی کو کرائے پر دیا جائے گا تاکہ پیسے کمائے اور اس کی مرمت کرائے۔ یہ کرائے پر لینا دینا اور مرمت کرانا یہ سب کام متولی کا ہوگا۔ ولا تصح اجارۃ من لہ السکنا، جو اس میں رہتا ہے وہ کرائے پر نہیں دے گا بلکہ متولی یا قاضی کرائے پر دے گا۔ ثم ردها بعد التعمیر الی من لہ السکنا، پھر مرمت کرا کے اسی کو دے دے گا جس کے لیے رہائش تھی۔
رہائش کس کے لیے؟ جس کے لیے بھی واقف نے متعین کی ہو، زید، خالد، عمر، بکر، امام، خطیب، مؤذن، جس کو بھی اس نے دے رکھا ہو، رعایتاً للحقین، اس طرح دونوں حقوق کی رعایت ہو جائے گی۔ واقف کی بھی رعایت ہو جائے گی کہ اس کے مکان کی مرمت ہو گئی، اس کا فائدہ دیر تک رہے گا، اسے ثواب دیر تک ملتا رہے گا، اور جس کے لیے رہائش تھی اس کا بھی فائدہ ہو گیا۔ فلا عمارت علی من لہ الاستغلال، لیکن اگر کسی کے لیے آمد متعین ہے تو پھر اس پر مرمت کرانا لازم نہیں ہوگا۔ آمد متعین ہونے کے معنی زید نے مکان وقف کیا، یوں کہا کہ میرے اس مکان کی آمد جو ہے آفتاب راشد خالد کو دی جایا کرے، تو آفتاب راشد خالد کو دی جاتی رہتی ہے، اگر مرمت کی ضرورت پیش آ جائے تو پیسے کہیں سے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہی پیسے روک کر مرمت متولی کرا لے گا، تو مرمت اس پر لازم نہیں جس کے لیے نفع متعین ہے۔ لأنہ لا سکنا لہو، اس لیے کہ اس میں رہتا نہیں۔ فلو سکنا هل تلزمه الاجرہ الظاہر لا لعدم الفائدۃ الا اذا احتیج للعمارۃ فیأخذها المتولی لیعمر بها۔ یوں کہتے ہیں کہ یوں کہا واقف نے کہ اس مکان کی آمد آفتاب کو دی جاتی رہے، اب آفتاب کو 10,000 روپے کرایہ آتا ہے، آفتاب کو دے دیا جاتا ہے، آفتاب کے خود کے پاس مکان نہیں ہے، یا مکان اس کا ٹوٹ رہا ہے، آج کل کچھ ہو رہا ہے، آفتاب کہتا ہے کہ میں اس مکان میں رہنا چاہتا ہوں، وہ رہنے لگے تو اس کو کرائے پر دیا جائے گا یا ایسے ہی رہنے دیا جائے گا فری؟ اچھا کرائے پر دیں گے، کرایہ لے کے بھی کسے دیں گے؟ واقف نے آمد کس کے لیے متعین کر رکھی؟ آفتاب کے لیے، تو کچھ فقہا نے لکھا نہیں کرائے پر دو۔ کرائے پر کیوں دو؟ اس لیے کہ کل ہو کر اس کا کرائے پر چلنا رہنا یہ عرف میں آ جائے، اور اگر اس کا فری یہ رہتا رہا تو کل لوگ اس کو یہ خالی بھی کرے گا، یہ مر جائے گا، اس کے بعد یہ مکان مسجد مدرسے کسی کا ہوگا، تو ایسی صورت میں پھر اس کا کرایہ میں اضافہ نہیں ہو سکے گا اور کرائے پہ فوراً نہیں جا سکے گا، اس لیے کرائے پر دیں، اگرچہ عرف رہے کہ کرائے کا ہے۔ لیکن عام فقہا لکھتے ہیں کہ کرائے پر دے کر کوئی فائدہ نہیں، کرایہ لے کر بھی اسی کو دینا ہے، اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں حل لأنہ لا سکنا لہو فلو سکنا، اگر وہ جس کے لیے آمد وقف ہے وہ اس میں رہنے لگے، حل تلزمہ الاجرہ، تو کیا اس پر اجرت لازم ہوگی؟ الظاہر لا، ظاہر قول یہ ہے کہ اجرت لازم نہیں ہوگی، لعدم الفائدۃ، اس لیے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، الا اذا احتیج للعمارہ، الا یہ کہ مرمت کی ضرورت پیش آئے، تو مرمت کی ضرورت کی حالت میں اس آدمی کو کرائے پر دے دیا جائے تاکہ اسی سے کرایہ لے کر اور اس کی مرمت کرا لی جائے۔ فیاخذها المتولی، متولی اس کو لے لے گا اجرت کو، تاکہ اس کے بدلے اس مکان کی مرمت کرا دے۔ ولو هو المتولی، اور اگر متولی بھی وہ بذات خود ہی ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وَلَوْ هُوَ الْمُتَوَلِّي يَنبَغِي أَنْ لَا يُجْبِرَهُ الْقَاضِي، اور اگر متولی بھی وہ خود ہی ہے تو مناسب یہ ہے کہ قاضی اس کو مجبور نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی پیسہ آنا ہے اس کو مرمت اسی کو متولی ہی کو اس کی کرانی ہے، عَلَىٰ عِمَارَتِهِ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْأُجْرَةِ، اس سے جو اس پر اجرت واجب ہے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ نَصَبَ مُتَوَلِّيًا لِيُعَمِّرَ، وہ جو ہے اس مکان کو کرائے پر بھی دیتا اور مرمت بھی نہیں کراتا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں تو نصب متولیًا، دوسرا متولی مقرر کر دے تاکہ وہ جو ہے وہ دوسرا متولی اس کی مرمت کرائے، پھر متولی ہی کو چینج کرنا اور بدلنا ضروری ہو جائے گا۔ ولو شرط الواقف غلطها له ومؤونتها عليه صحا، یہ ایک الگ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ واقف نے یوں کہا کہ یہ مکان میں نے وقف کر دیا، اس کی آمد جو ہے اظہار الحق کو دی جائے، وہ مؤونتها علیہ، اور اگر اس میں کوئی خرچ ہو وہ بھی اسی کے ذمہ ڈالا جائے، تو یہ دونوں شرطیں صحیح ہیں۔ اگر واقف نے اس کی آمد کی شرط لگا دی کسی کے لیے اور اس کے خرچے کی بھی شرط اسی پر لگا دی، تو دونوں
دونوں شرطیں صحیح ہیں۔ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى عِمَارَتِهَا، اگر مرمت کی ضرورت پیش آنے لگے تو کیا اب اس آدمی کو مرمت پر مجبور کیا جائے گا؟ الظاہر لا، ظاہر یہ ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مجبور نہ کرنے کے معنی یہ اس سے کہا جائے گا کہ مرمت کراؤ، نہیں کراتا تو جو آمد اس کو دی جا رہی وہ آمد روک دی جائے گی اور وہ آمد سے مرمت کرا لی جائے گی۔ وفی الفتح لو لم یجد القاضی من یستاجرها، کہتے ہیں مکان مرمت کے لائق ہے، ضرورت ہے، اب اس کو کرائے پر دو اور اس کے کرائے سے مرمت کرا لینا۔ اتنا خاکستر ہے کوئی کرائے پر بھی نہیں لیتا، یا ایسی بلوا کھیڑی میں ہے سب کے پاس اپنے مکان ہے، کوئی اس کو کرائے پر لے کر کیا کرے گا؟ تو لو لم یجد القاضی من یستاجرها، اگر کوئی اس کو مرمت کرائے پر لینے والا بھی نہ ملے قاضی کو، لم ارہو، اب کیا کرے؟ یہ صریح جزیہ میں نے دیکھا نہیں۔ وخطر علی انہ یخیرہ بین یعمرها او یردها لورثۃ الواقف، اور میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے آواز نہیں آ رہی ہے مفتی صاحب؟ ہاں اب آئے گی۔ او یردھا لورثۃ الواقف، یا واقف کے ورثہ کی طرف لوٹا دے۔ واقف کے ورثہ کی طرف لوٹانا باہر صورت نہیں ہے، بلکہ واقف کے ورثہ کی طرف لوٹانا ہے مرمت کرانے کے لیے، اس لیے کہ واقف تو عام طور سے مر گیا، یہ مرنے والے ہی کے نام سے وقف کیا گیا، واقف موجود ہے تو اس کی طرف لوٹا دے، وہ موجود نہیں تو اس کے ورثہ کی طرف۔ ورثہ بھی یہ چاہیں گے تاکہ اس کی ہم مرمت کرا دیں، تاکہ اس کا ثواب دیر تک ہمارے مرحوم کو ملتا رہے۔ فلو الوارث، اگر وہی وارث ہو، مثلا اس کے سید کے ابا نے سید کے لیے مکان وقف کیا تھا، اب سید وارث بھی ہے اور کوئی اس کو کرائے پر بھی لینے والا نہیں ہے اور سید مرمت بھی نہیں کراتا، لم ارہو، میں نے دیکھا نہیں۔ اب یہ ٹوٹا پھوٹا مکان پڑا ہے، مرمت کے لیے 2 لاکھ کی ضرورت ہے، کوئی کرائے پر لیتا نہیں، وارث یا تو ہے نہیں یا یہی وارث ہے، مرمت کراتا نہیں، تو کیا کریں؟ فی فتاوی قاری الہدایہ ما یفید استبدالہ، تو اب اس کا استبدال ہو سکتا ہے، اور رد ثمنہ ورثۃ اولی الفقراء، یہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت ورثہ کو یا فقراء کو دے دی جائے گی۔ یہ ورثہ اور فقراء کو قیمت کا دے دینا، یہ تو امام صاحب کا قول ہوگا، اس لیے کہ جب تک نفع وقف کا ہوتا رہے تو ٹھیک ہے، نفع کا صدقہ ہوا ہے، باقی ملکیت واقف کی رہتی ہے، واقف کے مرنے کے بعد اس کے ورثے کی ملکیت آ جاتی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک وقف عموم احوال میں 4 صورتوں کے علاوہ میں لازم نہیں ہوتا، تو پھر اس کی قیمت ان کو مل جائے گی وارث کو، اور ورثہ نہیں ہے، سب ختم ہو گئے تو ان کا مال بیت المال میں جائے گا، بیت المال کا فقراء کے لیے ہوتا ہے، فقراء پر سب کیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک، جن کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے، تو واقف کی ملکیت میں لوٹنے کی کوئی معنی نہیں ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کا بھی ایک قول ہے کہ جو مسجد والی روایت آئی تھی کہ اگر اپنے مصرف میں وقف استعمال نہیں ہوتا تو پھر وہ مالک کی ملکیت میں لوٹ جاتا ہے، لیکن وہ بھی روایت غیر مفتبی ہے۔ مفتبی قول امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا ہے کہ کبھی واقف کی ملکیت میں یا اس کے ورثہ کی ملکیت میں نہیں لوٹے گا۔ جب ان کی ملکیت میں نہیں لوٹے گا اور جناب اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، مثلا کالا ایڑی، بلوا کھیڑی، کتا ریڑی، کہیں پر کسی نے مکان وقف کر رکھا ہے، اب نہ اس میں کوئی رہنے والا، نہ کوئی کرائے پر لینے والا، اوقاف کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی آمد چاہے مسجد مدرسے کے لیے تھی یا کسی شخصیت کے لیے تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ مسجد مدرسے کو نہ شخص و شخصیت ہو رہا ہے، تو ایسا کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں اس کو بدل لے، یہ آخری درجے کی مجبوری ہے۔ وصرف الحاکم او المتولی نقضہ او ثمنہ، ایک صورت یہ ہے کہ حاکم اور متولی اس کے ملبے کو جو ٹوٹ گیا نا، یہ ملبہ بیچ دیا تو اس کو محفوظ رکھ لے، قیمت کو محفوظ رکھ لے۔ ان تعذر اعادت عینہ، اگر عین کو لوٹانا مشکل ہو جائے، عین کو لوٹانا مثلا اینٹیں ویٹیں گر گئی، اگر کام کی اینٹیں ہیں، مرمت ہوگی ابھی 1 سال کے بعد یا تعمیر کریں گے 1 سال کے بعد دوبارہ اس کی، تو اس صورت میں یہ اینٹیں کام آ جائیں گی، اینٹیں محفوظ رکھیں، لیکن اینٹیں لوٹانا
اور اس میں استعمال کرنا مشکل ہو، یہ اینٹیں اس لائق نہیں کہ اس میں استعمال کریں، تو اس کو ملبے کو بیچ دیا جائے اور اس کی قیمت محفوظ رکھی جائے اور اس کو خرچ کیا جائے الی عمارتی، اس کی مرمت میں ان احتاجہ، اگر اب ضرورت ہے، ورنہ تو رقم روک کے رکھ دی جائے، حفظہ محفوظ رکھے لیا احتاجہ وقت ضرورت کے لیے، الا اذا خاف ضیاعه فیبیعه ویمسک ثمنه، الا یہ کہ اس کا خوف ہو کہ یہ سب ضائع ہو جائے گا مال، یعنی چوں کا توں اگر یہ کارآمد تو ہو جائے گا، یہ اینٹیں کل کو اسی میں کام آ جائیں گے، لیکن خوف ہے کہ لوگ اٹھا اٹھا کے لے جاتے رہیں گے، 10 5 اس نے اٹھا لی ایسے بیکار ہو جائیں گے، اینٹ والے اٹھا کے لیتے ہیں، فیبیعه، تو پھر اس کو بیچ دے، ویمسک ثمنه لیحتاج، اور وقت ضرورت کے لیے اس کی قیمت کو روک کے رکھے، ولا یقسم النقد ثمنه، لیکن جو ملبہ ہے یا ملبہ بیچا اس کی قیمت ہے وہ اسی مکان پر لگے گا، اس کو بین مستحق وقت میں جس کا استحقاق ہے، طلبہ کا ہے، مسجد والوں کا ہے، مدرسے والوں کا ہے، کسی خاص شخص یا اشخاص کے لیے کسی نے وقف کر رکھا ہے، تو ان کو نہیں دیا جائے گا، لأن حقهم فی المنافع للعین، اس لیے کہ ان کا حق جو ہے منافع وقف میں ہے، عین وقف میں نہیں ہے، بیچ کر اس کو نہیں دے دیا جائے گا۔ بس باقی انشاءاللہ